ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر اور ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نور ہم شروع کرتے ہیں۔ سورہ نور حقیقت میں کسی معاشرے کا نور ہے۔ آج بھی انسانیت جس طریقے سے دکھی ہے، پریشان ہے، یعنی ویسٹ میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں جو انہی کے طرز عمل پر چل رہی ہیں، ان کے ہی فٹ سٹیپس پہ وہ سب اسی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اسلام، اس میں جو ہے اسلام کی جو ہے سزاؤں کا تذکرہ ہے، لیکن اس سے پہلے اس سے ذہن سازی کی گئی کہ گناہ کرنے کے بعد لوگ واقع پلٹ کے آ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم پہ حد لگ جائے، کیونکہ جب آخرت کی جواب دہی کا احساس ہو جاتا ہے تو انسان کبھی بھی اپنے آپ کو اس طرح کھلا نہیں چھوڑتا۔ سورہ نور کا بنیادی ٹاپک ہے زنا اور زنا کے اسباب اور ان سے بچنے کے طریقے۔ سب سے پہلے زانی مرد اور زانی عورت کی سزا کی بات ہے، کیونکہ اسلام میں ان سب کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک بچہ جب زنا کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے وہ اپنے نسب سے بھی محروم رہتا ہے، اور اس طرح وہ بچہ معاشرے سے کٹا ہوا ہوتا ہے۔ دین ایک پاکیزہ دین ہے، جس طرح اللہ کے ساتھ کوئی شریک کرنا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا شرک ہے تو گناہ ہے، اور زندگی میں لائف پارٹنر کے ساتھ شریک کرنا اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نور میں سارے زنا کے سزائیں اور زنا کے اسباب کیا ہے یہ سب یعنی اور اس سے کس طرح بچنا ہے اس کے طریقے بتائے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سورت ہے، یعنی سورت جو دیوار یعنی پناہ دے۔ تو سوروں کی جو ہے سو ڈویژن اللہ کی طرف سے ہوئی ہے، اور پاروں کی جو ڈویژن ہے انسان نے کی ہے، جیسے پہلا جز دوسرا جز یہ انسان نے کی ہے۔ ایک صورت ہے نازل کیا ہم نے اس کو، اور فرض کیا ہم نے اس کو، اور نازل کیا ہم نے۔ یہاں پر احکامات پر عمل کی امپورٹنس ہے،
تو بہت سٹریس کر کے بتایا کہ اس میں آیتیں کھلی کھلی تاکہ تم نصیحت پکڑو، تم سبق لو اس سے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ زانیہ عورت اور زانی مرد، یہاں پر پہلے عورت کا ذکر کیوں آیا؟ کیونکہ عورت سے ہی مرد اٹریکٹ ہوتا ہے، تو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرے، تو جو ہے اس کے لیے یعنی عورتوں کو پروٹیکشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے احکامات بتائے۔ تو زانی کیا ہے؟ زانیتو یعنی زانیہ عورت یعنی اللیگل سیکشول کانٹیکٹ جو کرتے ہیں وہ، اور مرد کو کھڑے کر کے مارنا اور عورت کو بٹھا کر، یعنی اور زانی مرد پس کوڑے مارو، یعنی اور اس کو ان کے سکن پر کوڑے مارو، یعنی مرد کو کھڑے کر کے مارو اور عورت کو بٹھا کر، ہر ایک کو ان دونوں میں سے 100 کوڑے ہے، اور نہ پکڑے تم کو ان دونوں کے بارے میں کوئی ترس، یعنی ان پر کوئی ترس نہیں کھانا ہے، دین میں اللہ کے اگر ہو تم ایمان رکھتے اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور چاہیے کہ حاضر ہو ان دونوں کی سزا کے وقت ایک گروہ اہل ایمان میں سے۔ اب غیر شادی شدہ کے لیے جو ہے 100 کوڑے مارنا ہے، اور شادی شدہ کو رجم کرنا ہے، یعنی سٹوننگ ٹو ڈیتھ۔ ایمان والوں کے سامنے سزا دینا کیونکہ عبرت حاصل کرنے کے لیے۔ حدیث ہے کہ نکاح کو عام کرنا ہے تاکہ زنا مشکل ہو جائے، یعنی نکاح کو آسان کرنا ہے۔ جس طریقے سے آج کل نکاح اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے، تو لوگ جو ہے اس میں زیادہ انوالو ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ آج کل کیا ہو گیا ہے؟ نکاح مشکل ہو گیا ہے اور زنا آسان ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے اور محفوظ رکھے، ہمارے نسلوں کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ زنا کرنے والا مرد نہ نکاح کرے مگر زانیہ سے یا مشرک عورت سے، اور زنا کرنے والی عورت نہ نکاح کرے اس سے مگر زانی یا مشرک، اور حرام کر دیا گیا یہ ایمان والوں پر۔ اب یہاں پر جو ہے زانی جو ہے شادی شدہ کسی زانیہ سے ہی نکاح کرے اور پاک مومن عورت سے نہ کرے، اس لیے کہ وہ بے جوڑ ہوں گے۔ کہ زنا میں جو اس کے ساتھ شریک ہو مشرک، اسی کے ساتھ شادی کرے۔ یہاں پر اس آیت میں 2 اوپینین ہیں، یعنی زنا جو کرتے ہیں تو زنا میں جو اس کے ساتھ شریک ہو اسی کے ساتھ جو ہے شادی کرے۔ زانی مرد اور زانی عورت سے ہی شادی کرے گا، یعنی چوائس کی بات بتا دی کہ ایک ہی ذہن کے لوگ اپنے ہی جیسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں، تو ایسے لوگ جو غلط چیزوں میں پڑ چکے ہیں تو ان کے پاک دامن لوگوں سے نکاح نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے نتیجے میں بے جوڑ شادیاں ہوتی ہے۔ بعض وقت ماں باپ کیا کرتے ہیں، اپنے بگڑے ہوئے بیٹے کی شادی ایک اچھی لڑکی سے کرتے ہیں، یہ سوچ کے کہ اس کو ٹھیک کر لے گی۔ بہت کم ہوتا ہے ایسا کوئی بھی، یعنی ایسا بہت کم ہی ہوتا ہے۔ تو وہ بڑھاپے کو ایسا ہوتا بھی ہے تو وہ بڑھاپے کو پہنچ چکی ہوتی، یعنی اتنا ٹائم لگ جاتا، تو ایسے نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ٹاپک جو ہے بہت ہی قابل غور ہے، اس پر غور کرنا ہے۔ اور وہ لوگ جو تہمت لگائیں یعنی الزام لگائیں زنا کا پاک دامن عورتوں پر، پھر نہ لائے 4 گواہ تو کوڑے مارو ان کو 80 کوڑے، اور نہ تم قبول کرو ان کے لیے گواہی کو کبھی بھی، اور یہی لوگ ہیں وہ جو فاسق ہیں۔ یعنی جب الزام لگائے اور 4 گواہ نہیں لائے تو اس کو 80 کوڑے مارنے کا حکم ہے، اور اس کی کوئی گواہی پھر جو ہے دوبارہ قبول نہیں کریں گے، کیونکہ یہی لوگ فاسق ہیں۔ اس کے بعد تہمت کی سزا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ زبان بھی کم چلے، یعنی لوگ بے فضول کے تہمتیں لگانے میں زبان درازی جو کرتے ہیں، یعنی زبان بھی کم چلے، شرمگاہ کی حفاظت ہو۔ پھر اسلام ایسا پرامن معاشرہ بناتا ہے، یعنی اس کو اتنا اچھا یہ معاشرہ بناتا ہے۔ اسلام ایسا دین ہے کہ پورا پرامن معاشرہ بنانا چاہتا ہے، جہاں کوئی کسی کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھے، اور پچھلی زندگی میں جو ہوا اس پہ توبہ کیجئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ جو ہے ساری چیزیں یہاں پر بتا رہے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے
توبہ کی اس کے بعد اور اصلاح کی تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہیں۔ اگر وہ توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو پھر ان کے گواہی لی جا سکتی ہے۔ اور وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر اور نہیں ہیں ان کے لیے گواہ مگر ان کے نفس، تو گواہی ہوگی ان میں سے ایک کی 4 گواہیاں اللہ کے ساتھ، بے شک وہ البتہ سچوں میں سے ہے۔ یہاں لیان کی بات ہے، بیوی یا شوہر اس حال میں دیکھ لے تو وہ خاموش نہیں رہیں گے کیسا بھی، کیونکہ کوئی بھی بیوی ہو یا میاں ہو اگر اس حال میں دیکھ لے تو کیا کرے؟ لیان کرے۔ لیان سخت قسم ہے، کبھی بھی دوبارہ نکاح نہیں ہوگا۔ لیان کے بعد بھی جو ہے سو مہر دینا ہے۔ ہسبینڈ جو ہے سو بیوی پر زنا کا الزام لگائے تو ہسبینڈ کو 4 بار بیوی کے خلاف اللہ کی قسم کھانا ہے اور 5ویں بار اللہ کی لعنت اپنے اوپر، اگرچہ وہ جھوٹا ہے تو رحمت، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جو ہے سو یہاں پر سولوشن بتا دیا ہے۔ اور 5ویں مرتبہ بے شک لعنت ہو اللہ کی اس پر اگر ہے وہ جھوٹوں میں سے، اور دور کرتا ہے، ٹال سکتا ہے اس سے اس عورت سے عذاب کو اگر وہ گواہی دے 4 گواہیاں اللہ کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ، بے شک وہ البتہ جھوٹوں میں سے ہے۔ اور 5ویں دفعہ کی گواہی بے شک غضب ہوا اللہ کا اس پر اگر ہے وہ مرد سچوں میں سے، اور اگر نہ فضل ہوتا اللہ کا تم پر اور اس کی رحمت، اور بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو لائے ہیں جھوٹ بہتان۔ اب یہاں پر جو ہے سو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، تہمت کے نتیجے میں جو ہے سو یہ آیتیں نازل ہوئی تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سفر پر گئے تھی تو ان کا قافلہ ایک جگہ رکا تھا اور وہ اپنی حاجت کے لیے گئی تھی، وہاں ان کا ہار جو ہے سو گم ہو گیا تھا، تو وہ جو ہے سو وہ ہار کو ڈھونڈنے لگی اور قافلہ انہیں جو ہے سو چھوڑ کر چلا گیا۔ تو صفوان بن معطل قافلے کے پیچھے آ رہے تھے تو انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور اپنے اونٹ پر لے آئے، تو عبداللہ بن ابی نے کیا کیا؟ ان پر جھوٹا الزام لگایا۔ اللہ کی وحی آئی اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے گناہ ثابت ہو گئی۔ یعنی افق اس میں یعنی کسی ایک چیز کا اپنے اصل چیز سے پھر جانا، یعنی جھوٹ ہے وہ۔ سے پتہ چلتا ہے کہ انسان سچا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی بے گناہی ثابت کر دیتے ہیں۔ مسلم معاشرے کا منظر کھینچا گیا ہے کہ جب کبھی ایسا سکینڈل عام ہو تو اس کو زبان دراز یعنی زبان در زبان آگے نہیں کرنا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے۔ یعنی ایسا کوئی چیز سامنے آ جائے تو خاموش ہونا ہے، وہاں پر زبان در زبان یعنی آگے وہ بات کو پہنچاتے رہنا، ایسا نہیں کرنا ہے۔ کسی کے بھی اوپر اگر الزام لگا دیے تو اس کو پھیلانا نہیں ہے۔ اور خاص طور سے اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت صفات ہے، اس میں یعنی ان کی بہت ساری صفاتیں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان کے لیے قرآن میں قیامت تک کے لیے یہ آیت دے دی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے ان پر جو ہے سو رحمتیں نازل کی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگایا گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے یہ صورت کو نازل فرمائی اور یہ آیتیں دے دی۔ بے شک وہ لوگ جو لائے ہیں جھوٹ بہتان ایک جتھے میں سے یعنی ایک گروہ میں سے، تم میں سے، نہ تم سمجھو اس کو برا تمہارے لیے بلکہ وہ اچھا ہے تمہارے لیے، واسطے ہر شخص کے ان میں سے وہ ہے جو اس نے کمایا گناہ میں سے، اور وہ شخص جس نے حصہ لیا اپنی بڑی بات کا ان میں سے اس کے لیے عذاب ہے بڑا۔ کیوں نہیں جب سنتا تھا تم نے اس کو سمجھا مومن مردوں نے اور مومن عورتوں نے اپنے نفسوں کے بارے میں اچھا، اور کہا انہوں نے یہ تہمت ہے، جھوٹ ہے کھلا۔ کیوں نہیں وہ لائے اس پر 4 گواہ؟ پھر جب نہیں وہ لائے گواہوں کو تو یہی لوگ اللہ کے ہاں وہ جھوٹے ہیں۔ یعنی طاقتور گروہ جو تھا، جو جتھا تھا، انہوں نے جھوٹ بولا، لیکن یہ مسلمانوں کے لیے بہتر ہو گیا۔ منافق اور دشمن کھل کر سامنے آ گئے اور مسلمانوں کو تربیت کا موقع بھی مل گیا۔ تو 4 گواہ اگر نہیں ہے تو اسے
جو ہے سو سچ ماننا نہیں چاہیے۔ اتنی بڑی بات، بڑا جھوٹ بنا علم کے آسانی سے جو کر رہے تھے، حالانکہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ ایمان والوں کے لیے نصیحت کہ دوبارہ الزام نہ لگائے۔ پھر اس میں یہ ہے کہ بے حیائی کو دنیا اور آخرت میں جو ہے سو دردناک عذاب ہے۔ پھر اللہ کا فضل اور رحم، یعنی صحیح اور غلط بتا دیا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور اگر نہ اللہ کا فضل ہوتا تم پر اور اس کی رحمت دنیا میں اور آخرت میں، البتہ چھو جاتا تم کو اس معاملے میں جو پڑ گئے تھے تم، گزرے تھے تم، جس میں عذاب بڑا۔ جب تم لیتے تھے اس کو اپنی زبانوں سے، اور تم کہہ رہے تھے اپنے منہوں کے ساتھ جو نہیں تھا تمہارے لیے اس کا کوئی علم، اور تم سمجھ رہے تھے اس کو آسان، معمولی، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا تھا۔ اور کیا نہ بہت بڑا تھا، اور کیوں نہ جب سنا تھا تم نے اس کو کہا تم نے نہیں ہے مناسب ہمارے لیے کہ ہم بولیں، ہم زبان سے نکالیں اس کو، پاک ہے تو، یہ ہے بہتان عظیم۔ نصیحت کرتا ہے تم کو اللہ کے تم لوٹو اس چیز کے اس جیسی کے لیے، یعنی اس بات کے لیے کبھی بھی اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ اور بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیات کو، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ پھیلے بے حیائی ان لوگوں میں جو ایمان لائے، ان کے لیے عذاب ہے دردناک دنیا میں اور آخرت میں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ شیطان کیا کرتا؟ بے حیائی اور فحش کا حکم دیتا ہے، اس لیے اس کی پیروی مت کرو۔ فحش کیا ہے؟ غلط میسیجز، میگزین، موویز، سانگز وغیرہ، یہ سب فحش ہے۔ یعنی منکر کیا ہے؟ جسے عقل اور شریعت غلط سمجھے۔ کچھ لوگ جو ہے پورے پلان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ایمان والوں کے اندر بے حیائی کو عام کرتے ہیں۔ کئی چیزیں اپنے ملکوں میں جو ہے سو بین ہیں، لیکن ایمان والوں کو سستی کر کے پیش کر دی جاتی ہے تاکہ ان کی نسلیں جو ہے سو بیکار کاموں میں پڑ جائے اور ضائع ہونے لگے۔ اور آج دیکھیے جس تیزی سے امت مسلمہ میں یہ پلیگ کی طرف بے حیائی پھیل رہی ہے، میڈیا، انٹرنیٹ، فلمیں، ہر جگہ آپ کو اس کے ثبوت ملیں گے۔ ہمیں یہاں باندھنے کی ضرورت ہے۔ وہ باندھ بن سکتا ہے قرآن کو عام کر کے اور ایمان اور تقوی کو پیدا کر کے۔ اسی لیے کہا کہ ایمان والے جو ہے وہ شیطان کے قدموں پہ نہیں چلیں گے، اور ہمیشہ ایسے موقعوں پر جو ہے سو بچتے بچاتے رہیں گے، اور اپنی نسلوں کو بھی بچانے کی پوری کوشش کرنا ہے ہمیں۔ یہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب ٹٹولے گا، اللہ اس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جائے گا اور اس سے یہاں تک کہ رسوا کرے گا کہ اس کے گھر والے بھی بری نظر سے دیکھیں گے۔ اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور اس کی رحمت تو، اور بے شک اللہ تعالیٰ شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ یعنی اللہ کی رحمت ہے کہ انسان کے نفس کے تزکیہ اور اصلاح کے لیے اللہ نے یہ راستہ دکھایا ہے، تو یہ اللہ کی رحمت اور وہ شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، اور جو پیروی کرے گا شیطان کے قدموں کی تو بے شک وہ حکم دیتا ہے بے حیائی کا اور برائی کا۔ یعنی شیطان ہمیشہ بے حیائی کا اور برائی کا حکم دیتا ہے۔ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، نہ پاک ہو سکتا تھا تم میں سے کوئی ایک کبھی بھی، لیکن اللہ تعالیٰ پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور علم والا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے راستے ہم کو بتا دیے۔ اب یہ اگلی آیت جو آ رہی ہے، یہ آیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتری تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے خلیرے بھائی حضرت مصطح جو مہاجر اور مسکین تھے، ان کی جو ہے سو مالی مدد کرتے تھے، لیکن حضرت مصطح نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غلط افواہیں پھیلائی، تو ابو بکر نے پیسے دینا یعنی ان کو روک دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی وحی آئی کہ رشتہ دار ہمیں اچھے بھی نہ لگے
تو بھی ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے اور نیکی کرنے سے رکنا نہیں، تاکہ اللہ بھی یعنی ہم پر رحم کرے۔ ساتھ اس کے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ سکھا دیا کہ ایون کوئی آپ کی بیٹی پہ تہمت بھی لگا دے، پھر بھی آپ اس کو معاف کر دے۔ بہت بڑا دل ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جنہوں نے آیت کے اترنے پر نہ صرف یہ کہ مصطح کا جو یعنی ان کا صرف یہ نہیں کہ جو صحابی تھے ان کے وظیفہ پھر جو ہے سو دوبارہ کھول دیا، بلکہ اس کو کیا کیے، پہلے سے بھی زیادہ کر دیے۔ جو انہوں نے ان کو ہمیشہ جو دیتے تھے وظیفہ، تو اس سے بھی زیادہ دے دیے۔ یعنی جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی، دیکھیں یہ ایسا ایمان، یعنی فوری جیسے ہی حکم آیا فوری اس کو کرنا ہے۔ تو وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اور نہ قسم کھائے صاحب فضل تم میں سے اور وسعت والے کہ نہ وہ دیں گے رشتہ دار اور مسکینوں کو اور مہاجرین کو اللہ کے راستے میں، اور چاہیے کہ معاف کر دے اور چاہیے کہ درگزر کرے۔ کیا نہیں تم پسند کرتے کہ معاف کر دے اللہ تم کو، اور اللہ غفور الرحیم ہے؟ یعنی کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ تو پھر تم ایسے ان کو بھی معاف کر دینا چاہیے۔ یعنی ہم لوگوں کو جب معاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی معاف کر دیں گے۔ بے شک وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں پاک دامن عورت پر، جو بے خبر ہیں، جو مومن ہیں، وہ لعنت کیے گئے۔ یعنی جو انسنٹ عورتوں کے اوپر جو الزام لگاتے ہیں وہ لعنت کیے گئے ہیں دنیا میں اور آخرت میں، اور ان کے لیے عذاب ہے بڑا۔ جس دن گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں، بوجہ اس کے جو تھے وہ عمل کرتے۔ اس دن پورا دے گا اللہ ان کو ان کی سزا برحق، اور وہ جان لیں گے بے شک اللہ تعالیٰ وہی حق ہے واضح کرنے والا کھلا۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہے، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہے، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہے، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہے۔ یہی لوگ پاک ہیں اس سے جو وہ کہتے ہیں، اس کے لیے بخشش ہے اور رزق ہے عزت والا۔ بے خبر عورتیں یعنی بے گناہ عورتیں جو بے حیائی اور گندگی سے غافل ہے، تو ایسی عورتوں پہ اگر ان پر کوئی بھی جھوٹا الزام لگائے تو دنیا اور آخرت میں ان کے اوپر لعنت ہے۔ اب یہاں 7 ہلاک کرنے والی چیزیں کیا ہے؟ شرک ہے، جادو ہے، قتل ہے، پھر سود ہے، اور میدان جنگ سے بھاگنا، پھر یتیم کے مال کھانا، پھر پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، یہ ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں۔ اور قیامت کے دن سارے اعضاء گواہی دیں گے اور اللہ ضرور عمل کا بدلہ دے گا۔ اللہ کا حق ہے، یعنی اس کا وجود حق ہے، اور جو کچھ وہ کہتا ہے وہ بھی حق ہے، یعنی ہو کر رہے گا۔ خبیث مرد اور خبیث عورتیں ایک دوسرے کے لیے ہیں، اور پاکیزہ مرد اور پاکیزہ عورتیں ایک دوسرے کے لیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بھی پاک تھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں یہ آیتیں نازل کر دی، اور یہ قیامت تک کے قائم ہیں یہ۔ اب یہاں پر جو ہے سو گھر میں داخل ہونے کے آداب ہے، یعنی وہ سارے اسباب ہی دور کر دو جس سے سوسائٹی میں کیا ہے، بغیر باپ کے بچے پیدا ہو، بغیر نکاح کے تعلقات ہو۔ یعنی یہ سارے جو اسباب ہے، جو سورسز ہے، یہ سارے سورسز کو بالکل ہی دور کر دو۔ یعنی سوسائٹی میں نہ تو بغیر باپ کے بچے پیدا ہوں اور نہ بغیر نکاح کے کوئی تعلقات ہو۔ تو پہلی چیز ہے کہ ایک دوسرے کے گھر میں کھلے عام نہ آتے جاؤ، جیسا اجازت لے کے جاؤ، اور پھر اکیلے میں نہ جاؤ، اور پھر لوگوں کو پہلے سے ہی انفارم کر دو، کیونکہ بہت سارے فتنے گھروں میں بے وقت آنے جانے سے ہوتے ہیں۔ اور اکیلے میں عورت ہے تو مرد آ گیا، پھر مرد ہے تو عورت چلی گئی، بلکہ یعنی لڑکا ہے تو لڑکیاں چلے گئی، لڑکیاں ہیں تو لڑکے چلے گئے، تو اکیلے چھوڑ دینا، اس سے بھی بہت سارے فتنے آ جاتے ہیں۔ یہ ان سب چیزوں پہ جو ہے سو ہم کو قابو پانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں بے تکلفی کے نام پہ رات دن ایک دوسرے کے گھروں میں آیا جایا کرتے ہیں، یعنی اس طرح سے ہو گیا ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے سو یہ بتا دیا ہے کہ گھر میں داخل ہونے کے آداب بتا دیے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے سو اجازت لے کے
اعلان کر کے، یعنی اگزامپل جب کسی کے گھر جاؤ تو سلام کہے، کیونکہ وہ اعلان ہوگا، سلام جب کریں گے تو سب الرٹ ہو جائیں گے اور پتہ بھی چلے گا۔ پھر اپنے گھر، یعنی پہلے تو ایسا ہوتا تھا صرف پردے لگے ہوئے ہوتے تھے، کوئی ڈور بیل اس طرح سے نہیں ہوتا تھا، آج کل تو ڈور بیل ہے، پھر ویسے بھی انفارم کر کے جانا ہے۔ اور اپنے گھر یعنی بیوی کا جو گھر ہے اس کے علاوہ کسی اور کے گھر میں بنا اجازت داخل نہیں ہونا ہے۔ سلام کرنا ہے اور پوچھنے پر اپنا نام بھی بتانا ہے۔ سلام جو ہے سو 3 بار کرو، اگر جواب نہ ملے تو لوٹ جائے، اور اس میں برا بھی نہیں ماننا ہے۔ اگر کوئی جواب نہیں دے اور کوئی اجازت نہ دے آپ کو گھر میں آنے کی تو برا نہیں ماننا ہے۔ اور دروازے کے اجازت کے کیا ہے ایٹیکیٹس، یعنی کسی کے گھر جائے تو کس طرح سے دروازے کے پر کھڑے رہنا ہے، دروازے کے سائڈ پر کھڑے ہونا ہے، بالکل ایک دم سیدھے میں نہیں ٹھہرنا ہے تاکہ دروازہ کھلنے پر نظر اندر نہ پڑے۔ جواب نہ ملے یا گھر والے بزی ہیں تو اچھے طریقے سے واپس ہو جانا ہے، دل میں کوئی مائل نہیں رکھنا ہے۔ باپ اور بھائی کو بھی اجازت لینا ہے، بچے بھی اگر کمرے میں داخل ہو تو اجازت لے، کسی سے گھر کی باتیں نہیں سننا، یعنی کسی کے گھر کی باتیں جو ہے سو نہیں سننا۔ یعنی اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، دروازے کے پاس کھڑے ہو کر خاموشی سے پہلے سن لیتے پھر اس کے بعد اجازت مانگتے، یہ بہت غلط ہے۔ اور اندر داخل ہو تو پرائیویٹ چیزوں کو کھول کر نہیں دیکھنا، اور عورت کے پاس بھی اجازت لے کر جانا ہے۔ ایک بخاری کی حدیث ہے، اگر کوئی شخص تیرے گھر میں جھانکے اور تو کنکری مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دے تو تجھ پر کوئی گناہ نہیں۔ یعنی دیکھیے کتنا وہ ہے، اور کیسے لوگ تاک جھانک کرتے اور کوئی ہول ہے تو اس کے اندر سے دیکھا کرتے، یہ بہت ہی غلط ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی تیری آنکھ بھی پھوڑ دے تو تجھ کو، یعنی کسی کی آنکھ کو کنکری سے مار کر پھوڑ دے تو بھی کوئی گناہ نہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، یہاں پر غور کریے، اگر پبلک پلیس ہے جیسے آفس ہے، پارک ہے جس میں تمہارا فائدہ ہو تو وہاں بغیر اجازت جا سکتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم داخل ہو گھروں میں سوائے اپنے گھروں کے، یہاں تک کہ تم انس حاصل کرو، اور تم سلام بھیجو اس کے گھر والوں پر، یہ بات بہتر ہے تمہارے لیے کہ تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ اگر نہ تم پاؤ ان میں کسی ایک کو تو نہ تم داخل ہو اس میں یہاں تک کہ اجازت دے دی جائے تمہارے لیے، اور کہا جائے تمہارے لیے واپس پلٹ جاؤ تو واپس چلے جاؤ، وہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خوب علم رکھنے والا ہے۔ نہیں ہے تم پر کوئی گناہ کہ تم داخل ہو ایسے گھروں میں نہ سکونت کی گئی ہو، ان میں فائدہ ہے تمہارے لیے، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ کہہ دیجئے مومن مردوں سے بچا کر رکھے اپنی نگاہوں کو اور حفاظت کرے اپنی شرمگاہوں کی، یہ بات زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے۔ یعنی یہاں پر عورتوں کو جو ہے سو شہوت کے ساتھ مت دیکھو، یعنی نظروں کی حفاظت کرنا ہے۔ نگاہ جو ہے سو ابلیس کے 3 تیر میں سے ایک تیر ہے، تو مومن مرد سے کہا جا رہا ہے کہ ایسی عورتوں کو دیکھو تو اپنی نظر نیچے کر لو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ مردوں کے لیے پہلی نظر معاف ہے اور دوسری نظر پہ پکڑ ہوگی۔ مسلمان مردوں کو کہا گیا کہ نگاہوں کو جھکاؤ، اپنی شہوت کی حفاظت کرو۔ حقیقت ہے کہ مرد کے لیے بھی پردہ ہے ویسے ہی جیسے عورت کے لیے ہے۔ مرد اپنی نگاہ جھکا لے گا، شہوت سے نہیں دیکھے گا، کبھی دیکھ بھی لے تو شہوت والی نگاہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں سب کو اسلام کے مزاج سمجھ آئے گا کہ اسلام کیسا پاکیزہ دین ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے ساتھ اس کے جو وہ کرتے ہیں۔ اور کہہ دیجئے مومن عورتوں سے جھکا کر رکھے، پست رکھے اپنی نگاہوں میں سے، اور حفاظت کرے اپنی شرمگاہوں کی، اور نہ ظاہر کرے اپنا بناؤ سنگار، اپنی زینت، مگر جو ظاہر ہو جائے اس میں سے، اور چاہیے کہ وہ ڈالے رکھے اپنی اوڑھنیوں کو اپنے گریبانوں پر، اور نہ ظاہر کرے اپنی
زینت کو مگر اپنے شوہروں کے لیے یا اپنے باپوں کے لیے یا اپنے شوہروں کے باپوں کے لیے یا اپنے بیٹوں کے لیے یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے لیے یا اپنے بھائیوں کے لیے یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے لیے یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے لیے یا اپنی عورتوں کے لیے یا جو مالک ہوئے ان کے اپنے دائیں ہاتھ یا ان کے لیے جو پیروی کرنے والے ہیں نہ حاجت والے مردوں میں سے یا ان کے بچوں کے لیے جو وہ نہیں واقف ہوتے، یعنی چھپی ہوئی چیزوں پر عورتوں کی، اور نہ مارے اپنے پاؤں کے جان لی جائے کہ جو وہ چھپاتی ہیں اپنی زینت میں سے، اور توبہ کرو اللہ کی طرف سارے کے سارے اے مومنوں تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اب یہاں مومن عورتوں سے کہا جا رہا ہے کہ نظروں کو جھکا کر رکھو، پھر شہوت کی نظر سے نہیں دیکھو، پھر برہنہ بھی نہیں دیکھنا ہے، یعنی بے حیائی والے کوئی چیز بھی نہیں دیکھنا ہے، جیسے موویز ہے، فوٹوز ہے وغیرہ، اس میں جو بے حیائی جو گندگی ہے وہ نہیں دیکھنا ہے۔ پہلی نظر بھی جائز نہیں عورتوں کے لیے۔ اب عورت کو ایک اور چیز کا اضافہ کر دیا کہ اپنی زینت کو نہ ظاہر کرے۔ پھر عورت جو ہے سو جسم میں ہر جگہ یعنی عورت کے ہر جسم میں ہر جگہ جو ہے سو زینت ہے۔ اسلام عورت کو سیکیور کرنا چاہتا ہے کیونکہ عورت بہت قیمتی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ہر فتنہ اٹھے جس کے بعد عزت اور عصمت خراب ہو، تو اللہ تعالیٰ عورتوں کو جو ہے سو محفوظ کرنا چاہتا ہے، سیکیور کرنا چاہتا ہے۔ اپنے جو ہے سو بناؤ سنگار کو بھی چھپاؤ، اور ہر وہ چیز جو اٹریکٹ کرتی ہو یا شہوت ظاہر کرتی ہو، اگزامپل زیور ہے، میک اپ ہے، لباس ہے، ہاتھوں پر جو بھی ہے مہندی وغیرہ، اور زینت کو چھپانے کے بعد بھی اگر کوئی چیز ظاہر ہو جائے، جیسے اگزامپل پرس ہے تو معاف ہے، ویسی چیز نہیں۔ اور اپنا سینہ یعنی دل اور چیسٹ کا جو ایریا ہے اس پر جو ہے سو اوڑھنیوں سے ڈھانپے رکھو۔ کن لوگوں کے جیسا سامنے زینت ظاہر کر سکتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، یعنی شوہر، باپ، سسر، بیٹے، پوتے، نواسے، اور سگے بھائی اور سونتےلے بھائی، بھتیجے، بھانجے، دوسری عورتیں اور غلام، بوڑھے، خادم اور بچے یعنی نابالغ بچے، یہ بتا دیے۔ پھر پائل، گھنگرو، پنڈلیوں سے جو اٹریکٹ نہیں کرو، یعنی چھن چھن کرتے ہوئے چلتے ہوئے اس طرح سے لوگوں کی توجہ اپنی طرف نہ کر لو۔ پھر تنہا لوگ یعنی کنواری، بیوہ، اکیلے کا نکاح جو ہے سو کر دینا چاہیے، یہ اس کے بارے میں آ رہا ہے یہاں پر۔ اور نکاح کر دو تنہا لوگوں کا تم میں سے، اور جو صلاحیت رکھنے والے ہیں تمہارے بندوں میں سے، یعنی غلاموں میں سے، اور تمہاری لونڈیوں میں سے، اگر ہوں گے وہ محتاج، غنی کر دے گا ان کو اللہ اپنے فضل سے، اور اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ اور چاہیے کہ پاک دامنی اختیار کرے وہ لوگ جو نہیں پاتے نکاح کا موقع، یہاں تک کہ غنی کر دے گا اللہ ان کو اپنے فضل سے۔ اور وہ لوگ جو چاہتے ہوں لکھا پڑھائی سے جو مالک ہے تمہارے دائیں ہاتھ، تو ان سے مکاتبت کر لو اگر جانو تم ان میں بھلائی، اور دو ان کو مال سے اللہ کے، اور وہ جو اس نے تم کو دیا ہے، اور نہ تم مجبور کرو اپنی باندیوں کو اوپر بدکاری کے، اگر وہ چاہے پرہیزگاری یعنی پاک دامنی اگر وہ چاہے، تاکہ تم تلاش کرو سامان زندگی کا دنیا کے، اور جو کوئی مجبور کرے گا ان کو، تو بے شک اللہ تعالیٰ بعد ان کو مجبور کرنے کے یعنی غفور الرحیم ہے۔ اور البتہ تحقیق نازل کر دی ہم نے تمہاری طرف کھلی آیات، واضح احکامات اور مثالیں، یعنی ان لوگوں کے لیے جو گزر چکے ہیں تم سے پہلے، اور نصیحت تقوی والوں کے لیے۔ جو تنہا لوگ ہیں جیسے کنواری لڑکیاں ہیں، پھر بیوہ ہے، یا پھر کوئی بھی اکیلے ہے، تو ان کا جو ہے نکاح کر دینا چاہیے۔ نیک غلام اور لونڈیوں کا بھی نکاح کر دینا چاہیے۔ جو شادی نہیں کر سکتے تو صبر کرنا ہے، پاک دامن رہنا ہے اور روزے رکھنا ہے۔ جو شادی کی استطاعت نہیں رکھ سکتے نکاح کی، تو وہ لوگ روزے رکھنا ہے۔ اور مکاتب غلام کیا ہے؟ یعنی جو اپنے مالک سے اپنی آزادی خرید سکے۔
اگر یہ نیک ہے اور آزادی چاہتے ہیں تو انہیں جو ہے سو آزاد کر دینا چاہیے، اور باندھیوں سے جو ہے سو بدکاری نہیں کروانا ہے، حرام ہے، یعنی ان کی کمائی جو ہے سو تم ان سے بدکاری کروا کر جو کمائی کرتے ہیں تو وہ بہت ہی بدترین قسم ہے، یعنی حرام کی بہت ہی بدترین قسم ہے۔ اب ان آیتوں میں جو ہے سو اللہ نور ہے، یعنی اللہ نور ہے یعنی خود روشن، یعنی ذات، کلام، صفات، یعنی خود روشن ہے، اور زمین اور آسمان کی ہر چیز کو روشن اور اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو اس میں ہدایت، ایمان اور علم کا کنیکشن ہے اور ان کی اہمیت بتلایا گیا ہے۔ اگزامپل سے تعالیٰ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا، مثال اس کے نور کی مانند ایک طاق ہے، ایک طاق کی طرح ہے، ایک محراب ہے اللہ کی طرف سے جو گائیڈنس ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بھی روشن ہے اور اللہ کی طرف سے جو گائیڈنس ہے، ایک محراب ہے، اس میں چراغ مانوس میں یعنی فانوس میں ہے، یعنی گلاس میں پروٹیکٹڈ ہے۔ فانوس یعنی گلاس، گویا کہ وہ ایک تارا ہے، یعنی پلانٹ، یعنی ریفلیکٹڈ لائٹ سے چمکتا ہوا روشن کیا جاتا ہے ایک درخت سے بابرکت زیتون کے، یعنی زیتون کا درخت، اور یہ مشرقی ہے اور نہ مغربی، قریب ہے اس کا تیل روشن ہو جائے اور اگرچہ نہ چھوئے اس کو کوئی آگ، نور ہے، نور پر نور رہنمائی کرتا ہے اللہ اپنے نور کی جس کو وہ چاہتا ہے اور بیان کرتا ہے اللہ مثالیں لوگوں کے لیے، اور اللہ ساتھ ہر چیز کے جاننے والا ہے۔ میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے آسان طریقے سے ایکسپلین کرنے کی۔ اب دیکھیے اگزامپل، اب محراب ہے، طاق یعنی ونڈو جیسا، سینہ، یہ جو محراب ہے وہ ایک سینہ یعنی دل ہے، نور کیا ہے؟ ہدایت ہے، اور تیل جو ہے ایمان ہے، پھر فانوس کیا ہے؟ گلاس ہے، یعنی فانوس یعنی گلاس وہ علم ہے۔ ایک محراب ہے اور محراب کے اندر ایک چراغ ہے، پھر چراغ میں اگر تیل ڈالیں گے تو نور یعنی لائٹ نکلے گا، تو وہ نور ایک گلاس میں محفوظ یعنی کورڈ ہے، تو نور علی نور یعنی ایمان فطرت کا نور پلس ہدایت قرآن کا نور۔ دیکھیے یہ پہلے یہ جو ہے باہر کا حصہ محراب یعنی وہ سینہ ہے یعنی دل، پھر یہ جو فانوس یعنی یہ فانوس جو پروٹیکٹڈ اینڈ ریفلیکشن جو ہے یعنی فانوس یعنی یہ علم ہے، پھر اس کے اندر جو ہے دیکھیں نور ہے، ہدایت ہے، پھر یہ جو ہے تیل آئل یعنی وہ ایمان ہے۔ تو یعنی جس طرح ایک محراب کے اندر ایک چراغ ہے، اسی طرح سینہ یعنی دل کے اندر بھی ایمان ہوتا ہے۔ کون سا ایمان ہوتا ہے؟ فطرت، جس طرح فطرت سے ایمان والا ہی ہوتا ہے، جس طرح چراغ میں تیل ڈالنے سے روشن ہوتا ہے، اسی طرح ایمان کے ذریعے ہمیں ہدایت ملتی ہے۔ جس طرح فانوس یعنی نور کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اسی طرح علم ہونے کی وجہ سے ہدایت بھی محفوظ رہتی ہے، یعنی علم سے ہمیں صحیح اور غلط کی تمیز ہوتی ہے اور ہم گمراہ نہیں ہوتے۔ تو فانوس کیا ہے؟ پروٹیکٹ بھی کرتا ہے اور ریفلیکٹ بھی کرتا ہے، اسی طرح علم ہدایت کی حفاظت بھی کرتا ہے اور اسے پھیلاتا بھی ہے۔ تو جتنا مضبوط ایمان یعنی تیل، اتنا زیادہ ہدایت کا نور یعنی لائٹ، اور اتنی زیادہ روشنی اور ریفلیکشن۔ ہر وقت اللہ کا ذکر گھروں میں اور مسجدوں میں کرتے رہنا چاہیے۔ اب یہ آگے کی آیتوں میں ہے، گھروں میں جو ہے سو اجازت دی اللہ نے کہ بلند کیا جائے اور ذکر کیا جائے، اس میں نام اس کا تسبیح کرتے رہو اس کے لیے، اور ان میں صبح کو اور شام کو یعنی ایوری ٹائم۔ کچھ لوگ مرد ہیں نہیں غافل کرتی ان کو کوئی تجارت اور نہ خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے، اور قائم کرتے ہیں نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں اور ڈرتے ہیں اس دن الٹ پلٹ ہو جائیں گے اس میں دل اور نگاہیں،
تاکہ جزا دے ان کو اللہ بہترین جو انہوں نے عمل کیے اور زیادہ دیا ان کو اپنے فضل سے، اور اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب۔ یہاں پر ہر وقت جو ہے سو اللہ کا ذکر جو ہے سو گھروں میں اور مسجدوں میں کرتے رہنا چاہیے۔ تجارت میں یا خرید و فروخت میں بھی اگر مشغول ہو تو بھی ذکر کرتے رہنا ہے، اور نماز اور زکوٰۃ کو نہیں چھوڑنا ہے، کیونکہ اللہ جتنا چاہے اتنا رزق دیتا ہے۔ اگر ہم جیسا تجارت میں ہوں یا پھر خرید و فروخت کے لیے ہم جب جاتے ہیں تو یہ اکثر یعنی ہم کو جو ہے تو شیطان ذکر سے بھلا دیتا، تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت حی لا یموت وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھتے رہنا ہے۔ تو ہم کو جو ہے سو جو ہمارا شیطان ہے ہم کو ذکر سے بھلانے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ ہم یہ بازاروں میں یہ ہم کو پڑھنا چاہیے۔ آیت نمبر 39، اب جو آیت آ رہی ہے اس میں سراب یعنی مائریج، کافر کے اعمال ایک سراب مائریج کی طرح ہوتے ہیں کہ وہ جو نیکی کر رہا ہے قیامت آنے پر وہ سارے بیکار غائب ہو جائیں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اعمال ان کے مانند سراب کے ہیں، اصل میں وہ پانی نہیں ہوتا ہے، دور سے ایسا نظر آتا ہے کہ وہ پانی ہے لیکن وہ گئے تو وہاں پر صرف ڈیزرٹ ہی ہوتا، وہ پانی نہیں ہوتا۔ ایک چٹیل میدان میں سمجھتا ہے اس کو پیاسا پانی، یہاں تک کہ جب آتا ہے اس کے پاس نہیں پاتا اس کو کچھ بھی، اور پاتا ہے اللہ کو اور اس کے پاس، پھر پورا پورا دیتا ہے اس کو اس کا حساب، اور اللہ جلد لینے والا ہے حساب۔ اب یہاں پر پھر سائنٹیفک آیتیں آ گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم